کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں جنہوں نے مشکلات، مقدمات، گرفتاریوں اور سیاسی مخالفت کے باوجود پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک کا سفر طے کیا؟ مریم نواز کی سیاسی کہانی صرف ایک سیاسی خاندان کی بیٹی بننے کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں اقتدار، مزاحمت، عدالتی مقدمات، پارٹی سیاست اور پنجاب میں بڑے بڑے منصوبوں تک کئی اہم موڑ شامل ہیں۔ آخر مریم نواز یہاں تک کیسے پہنچی اور بطور وزیر اعلیٰ ان کی حکومت نے کیا اہم کام کیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، اسٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امن غازی۔ ناظرین، مریم نواز شریف 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا سیاسی سفر باقاعدہ طور پر 2012 کے بعد نمایاں ہوا، جب انہوں نے مسلم لیگ نون کے انتخابی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں نواز شریف کے انتخابی مہم چلانے میں بھی مریم نواز کا کردار نمایاں رہا، جہاں انہوں نے جلسوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی کی حمایت بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مریم نواز کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بنایا گیا، تاہم اس تقرری پر سیاسی مخالفین کی جانب سے اقربا پروری کے الزامات لگے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد انہوں نے نومبر 2014 میں یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ اس دور میں ان کی تعلیمی اسناد بھی سیاسی اور عدالتی بحث کا موضوع بنی۔ مریم نواز کی سیاسی سفر کا ایک بڑا اور مشکل مرحلہ 2018 میں آیا، جب ایون فیلڈ کیس میں انہیں سزا سنائی گئی اور وہ سیاست سے بھی نااہل ہوئی۔ اسی سال وہ اپنے والد نواز شریف کے ساتھ پاکستان پہنچنے پر گرفتار بھی ہوئی۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت دی، لیکن کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ 2019 میں مریم نواز مسلم لیگ نون کے نائب صدر بنی اور نواز شریف کے لندن میں موجودگی کے دوران پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کا کردار مزید نمایاں ہوتا گیا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف جلسوں اور سیاسی مہمات میں بھرپور حصہ لیا اور مسلم لیگ نون کے اہم چہروں میں شمار ہونے لگی۔ پھر 2022 میں ایون فیلڈ کیس میں ان کی سزا ختم ہونے کے بعد ان کے لیے دوبارہ انتخابی سیاست کا راستہ کھلا۔ جنوری 2023 میں انہیں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، جس کے بعد پارٹی کے تنظیم نو اور سیاسی سرگرمیوں میں ان کا کردار مزید مضبوط ہوا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے پاکستانی سیاست کی تاریخ بدل دی۔ 2024 کے عام انتخابات میں مریم نواز پہلی مرتبہ عام انتخابات میں امیدوار بنی۔ وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر کامیاب ہوئی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ 26 فروری 2024 کو وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مریم نواز حکومت نے صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور نوجوانوں کے لیے مختلف منصوبوں پر توجہ دی۔ لاہور میں پہلے پبلک کینسر اسپتال کے قیام کا اعلان بھی ان کے ابتدائی اقدامات میں شامل تھا۔ تعلیم کے شعبے میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ پروگرام بھی نمایاں رہا۔ نومبر 2024 میں حکومت نے ہزاروں طلبہ کو جدید لیپ ٹاپ فراہم کرنے کے لیے پروگرام کا اعلان کیا، جس کے لیے 68,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی۔ پروگرام کے تحت یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ کو لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ اسی طرح ایئر پنجاب کے منصوبے کی منظوری بھی دی گئی، جسے پنجاب کے ٹرانسپورٹ اور ایوییشن کے شعبے میں اہم منصوبہ قرار دیا گیا۔ لیکن مریم نواز کی حکومت کو صرف کامیابیوں کا سامنا نہیں رہا، ان کی حکومت کی بعض پالیسیوں پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ پنجاب ڈیفیمیشن بل کو حکومت نے فیک نیوز روکنے کے لیے ضروری کردار ادا کیا، جبکہ اپوزیشن اور صحافتی حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے آزادی اظہار متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت کے پہلے 100 دنوں کے بعد بھی ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ ایک طرف بعض حلقوں نے حکومتی اقدامات کو سراہا، جبکہ دوسری جانب کسانوں کے احتجاج، گندم اسکینڈل اور انتظامی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے۔ اسی دوران ایک سروے میں پنجاب کے 55% جواب دہندگان نے مریم نواز حکومت کے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 2025 میں حکومت نے جرائم پر قابو پانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD بھی قائم کیا، لیکن بعد میں اس محکمے کے پولیس مقابلوں اور مبینہ ماورائے عدالت ہلاکتوں کے حوالے سے شدید سوالات اٹھائے گئے۔ یہ معاملہ بھی مریم نواز حکومت کے لیے ایک بڑا تنازع بن گیا۔ یعنی مریم نواز کا سیاسی سفر ایک سیدھی لکیر نہیں، بلکہ کامیابیوں، مشکلات، عدالتی مقدمات، سیاسی مخالفت، اقتدار اور تنازعات سے بھری ہوئی
ایک طویل داستان ہے۔ آج وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے فیصلوں کا اثر صوبے کے کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز پنجاب میں ایک نئی سیاسی سمت بنانے میں کامیاب ہوں گی یا ان کی حکومت بھی سیاسی تنازعات کے درمیان گھری رہے گی؟ آپ کی نظر میں مریم نواز کی سیاست کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔